بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد. باب الجہاد من الایمان. کتاب الایمان ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ بخاری شریف کا ایک حصہ ہے، اور اس باب میں امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاد بھی ایمان میں سے ہے، جہاد ایمان کی نشانی ہے، جہاد ایمان کا حصہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جہاد ایک عمل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جہاد اللہ کے کلام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، اس چیز کا نام جہاد ہے۔ اور اس سے پہلے جو باب تھا وہ کون سا تھا؟ دیکھیے گا ذرا، باب قیام لیلۃ القدر من الایمان۔ اب رمضان کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب بیداری، پوری رات جاگنا اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رکھنا، یہ بھی ایک جہاد ہے، کوئی آسان نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ انسانی نفس چاہتا ہے کہ جاگوں بھی اور کام بھی کوئی ایسا کروں کہ جس سے نیند نہ آئے، چاہے وہ عبادت نہ ہو۔ تو لوگ کیا کریں گے؟ ٹی وی چینلز کے سامنے بیٹھ جائیں گے، آپس میں گفتگو کرتے رہیں گے۔ یعنی کہ عبادت میں اپنے نفس کو لگانا یہ ذرا مشکل لگتا ہے۔ تو شب قدر، جن راتوں میں امید ہوتی ہے کہ وہ راتیں شب قدر ہوں گی، ان راتوں میں اپنے آپ کو اطاعت پہ لگانا، عبادت میں مصروف رکھنا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ لیکن یہ جہاد اللہ کے دشمنوں سے نہیں ہے، یہ جہاد اپنے نفس سے ہے۔ تو اس باب کے بعد امام بخاری اب لے کر آئے ہیں وہ جہاد جو اللہ کے دشمنوں سے ہوتا ہے۔ پہلے وہ جہاد تھا جو اپنے اپنے نفس کے ساتھ ہے، اب وہ جہاد جو اللہ کے دشمنوں کے خلاف ہے۔ تو امام بخاری اسی لیے کہتے ہیں باب الجہادی من الایمان، یعنی کہ جہاد ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور پھر حدیث جو لے کر آئے ہیں اس میں امام بخاری کہتے ہیں حدثنا حرمی بن حفص، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے ہمارے استاد حرمی بن حفص العتکی البصری نے۔ یہ حرمی یہ لقب نہیں بلکہ نام ہے، اور وہ استاد امام بخاری کے کہتے ہیں حدثنا عبد الواحد، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے عبد الواحد نے۔ عبد الواحد کون سے؟ عبد الواحد بن زیاد العبدی البصری۔ تو دونوں یہ راوی اب تک جو ذکر ہوئے ہیں یہ کہاں کے رہنے والے ہوئے؟ بصرہ کے۔ اب عبد الواحد کیا کہتے ہیں؟ حدثنا عمارہ، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی عمارہ نے۔ عمارہ کون سے ہیں؟ عمارہ بن قعقاع بن شبرمہ الکوفی۔ اور وہ کہتے ہیں حدثنا ابو زرعہ، ہمیں حدیث بیان کی کس نے؟ ابو زرعہ نے۔ اور ابو زرعہ کون سے ہیں؟ یہ عمر بن جریر البجلی کے بیٹے ہیں۔ ابو زرعہ یہ ان کی کنیت ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ اس بارے میں کئی اقوال ہیں، اور بہترین قول یہ ہے ان کا نام ہے حرم، ہا را میم۔ تو ابو زرعہ حرم بن عمر بن جریر البجلی، وہ کہتے ہیں سمعت ابا ہریرہ،
کہ میں نے حدیث سنی ابو ہریرہ سے، اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کچھ بھائیوں نے کیا کہا ہے؟ ابو ہریرہ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ توجہ مکمل طور پہ نہیں تھی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ توجہ نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ مکمل طور پہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہے؟ انتدب اللہ، انتدبا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک معنی ہے تکفلا، کہ اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، اللہ نے ضمانت دی ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے اجاب الہ، کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ اور بھی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ انتدبا کا معنی کیا ہے؟ تکفلا۔ وہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ ہمیں اس طرح معلوم ہوا کہ امام بخاری اس حدیث کو کتاب الجہاد میں بھی لے کر آئے ہیں، اور وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جو مذکور ہوئے ہیں، ان الفاظ میں انتدبا کی جگہ پہ جو لفظ آیا وہ ہے تکفلا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انتدبا کا معنی ہے تکفلا۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے تکفلا، یہ آیا ہے بخاری شریف کی کتاب کتاب الجہاد میں، اور ابھی جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں یہ کون سی ہے؟ کتاب الایمان۔ ماشاءاللہ۔ انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ، اللہ نے ضمانت دی ہے اس شخص کو جو اس کی راہ میں نکلے۔ کس کی راہ میں نکلے؟ اللہ کی راہ میں نکلے۔ تو یہاں اللہ کی راہ سے مراد کون سی راہ ہے؟ جہاد۔ یہ اصول علماء کرام کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، اسے یاد رکھیے گا کہ فی سبیل اللہ کا لفظ جب عام طور پہ آتا ہے تو اس سے مراد جہاد ہوتا ہے۔ لفظی معنی کیا ہے فی سبیل اللہ کا؟ اللہ کی راہ میں۔ اب مسجد بھی اللہ کی راہ ہے، مسجد بنانا، دینی مدرسہ بنانا بھی اللہ کی راہ ہے، یتیموں کے ساتھ نیکی کرنا، خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کی راہ ہے، بیواؤں کے اوپر خرچ کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی اللہ کی راہ ہے، کہیں پہ پانی کا بندوبست کر دینا، یہ بھی اللہ کی راہ ہے، غریبوں مسکینوں کے لیے علاج کا بندوبست کرنا، یہ بھی اللہ کی راہ ہے۔ لیکن عام طور پہ فی سبیل اللہ کا مطلب جہاد ہوتا ہے۔ کوئی اور فی سبیل اللہ کا معنی لینا چاہیں گے تو اس کی وہاں پہ کوئی نشانی ہونی چاہیے، کوئی علامت ہونی چاہیے، کوئی قرینہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن پاک کی یہ آیت لے لیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اب وہاں پہ بھی یہی لفظ آیا ہے، تو وہاں پہ بھی اس لفظ سے مراد کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی زکوٰۃ ہم مسجد پہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا فی سبیل اللہ، اور مسجد بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ جواب کیا ہے؟ نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال مسجد پہ نہیں لگے گا۔ اگر فی سبیل اللہ کا معنی عام ہوتا، کون سا معنی ہوتا؟ عام، تو پھر اللہ نے 8 مصارف کیوں ذکر کیے ہیں؟ اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ زکوٰۃ کا مال فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ جمع کرنے والے ہوں، اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل جیتنا مقصود ہوں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں یا مسلمان ہونے والے ہوں، اور زکوٰۃ کا مال ان غلاموں کے لیے ہے جن کو آزاد کرنا مقصود ہو، اور زکوٰۃ کا مال ان لوگوں کے لیے ہے جن پہ قرضہ ہو یا جنہوں نے کوئی تاوان اٹھایا ہو سلو کروانے کے لیے، اور زکوٰۃ کا مال مسافروں کے لیے ہے، اور بیچ میں اللہ نے کہا وہ فی سبیل اللہ۔ تو اگر فی سبیل اللہ کا عام معنی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ باقی 7 مصارف ذکر نہ کرتے، کیونکہ وہ 7 مصارف اسی لفظ میں آ جاتے۔ جب اللہ نے وہ الگ ذکر کیے، یہ الگ ذکر کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ اس سے مراد جہاد ہے، اور یہی مراد یہاں پہ ہے کہ انتدب اللہ، اللہ نے ضمانت دی ہے اس شخص کو جو اس کی راہ میں نکلے۔ تو یہاں راہ سے مراد کون سی راہ ہے پھر؟ جہاد کی۔ لا یخرجہ الا ایمان بی و تصدیق برسلی،
اس کو نہ نکالے، کس کو؟ نکلنے والے کو، جس کو اللہ نے گارنٹی دی ہے، اللہ نے گارنٹی دی ہے، کفالت دی ہے، ضمانت دی ہے اس شخص کو جو اس کی راہ میں نکلے، لا یخرجہ، اس کو نہ نکالے، الا مگر ایمان بی، کیا جی؟ میرے اوپر ایمان۔ لفظ کیا آ گیا ہے؟ غور کیجئے کہ ذرا کیا لفظ آ گیا؟ میرے اوپر ایمان، جبکہ گزشتہ کلام کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پہ لفظ آتا کہ اس کو نہ نکالے مگر اللہ پہ ایمان۔ اب شروع کے الفاظ ایسے ہیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے کفالت دی ہے، اللہ نے ضمانت دی ہے اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں نکلے، اس کو نہ نکالے مگر اللہ پہ ایمان۔ لیکن اچانک کیا ہو گیا ہے دیکھیں، اور یہی صورتحال سورہ فاتحہ میں ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کے اوپر غور کریں تو آپ اس حدیث کو سمجھائیں گے، میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھائیں گے۔ سورہ فاتحہ میں کیا آپ کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ ہوتا نا کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، پھر ہم کہتے اللہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ کلام اللہ کا، اللہ بندے کو سکھا رہے ہیں کہ تو نے یہ کہنا ہے۔ تو یہ الفاظ پھر جب نماز میں کہنے والا کہتا ہے تو وہ کس کے الفاظ ہوتے ہیں؟ بندے کے الفاظ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک ہے۔ آگے کیا جی؟ اب پچھلے کلام کا تقاضا یہ تھا کہ آگے آتا کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کی، لیکن کیا آیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اچانک بندے نے رب کو مخاطب کرنا شروع کر دیا ہے۔ شروع میں بندہ اس انداز سے گفتگو کر رہا تھا کہ جیسے گفتگو اللہ کے ساتھ نہ ہو، اللہ کے بارے میں ہے، گفتگو اللہ کے بارے میں ہے لیکن مخاطب اللہ نہیں ہے۔ لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پہنچے تو کیا ہو گیا؟ مخاطب کون ہو گیا؟ بولیے ذرا۔ مخاطب خود اللہ ہو گیا اچانک۔ اس کو کہتے ہیں التفات بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے آپ ایسے گفتگو کر رہے تھے جیسے اللہ تعالیٰ غائب ہوں، آپ اللہ کو مخاطب نہ کر رہے ہوں، اب اچانک آپ نے اللہ کو مخاطب کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے اس حدیث میں۔ کیسے؟ انتدب اللہ، اللہ نے ضمانت دی ہے اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں نکلے، لا یخرجہ الا ایمان بی۔ تو جو پہلا حصہ تھا، جو پہلا جملہ تھا، اس میں گفتگو کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اب اگلے حصے میں بھی گفتگو کس کو کرنی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ کہیں گے کہ اس کو نہ نکالے مگر اللہ پہ ایمان، یعنی کہ اللہ کے راہ میں نکلنے کا مقصد کیا ہو؟ صرف اللہ پہ ایمان ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، دنیاوی مقصد نہ ہو۔ لیکن اچانک کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ کس نے مخاطب کرنا شروع کر دیا؟ اللہ نے، کہ پہلے اللہ کے رسول کلام کر رہے ہیں، اب اچانک اللہ نے مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ ایک لفظ ہے جو محذوف ہے، ایک لفظ ہے جو کیا ہے؟ محذوف ہے، کہ انتدب اللہ، اللہ نے ضمانت دی ہے اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں نکلے، قائلاً، لفظ محذوف کیا ہے؟ اللہ نے یہ کہتے ہوئے ضمانت دی ہے کہ لا یخرجہ الا ایمان بی، نکلنے والا جو ہے صرف میرے اوپر ایمان لاتے ہوئے نکلے۔ تو لفظ محذوف کیا ہے پھر؟ قائلاً۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو اس آیت میں ہے، ذرا غور کیجئے گا، وہ آیت بھی آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اور جب، یرفع اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا اٹھا رہے تھے، کیا بلند کر رہے تھے؟ بیت اللہ کی بنیادیں۔ و اسماعیل، ابراہیم اکیلے تھے یا ساتھ کو اور بھی تھا؟
اسماعیل السلام بھی ربنا تقبل منا. اس کا کیا تعلق ہے پچھلے کلام سے؟ جی نہیں، لیکن کلام کا کوئی آپس میں ربط بھی تو ہونا چاہیے نا. ہم اچانک کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، ٹھیک ہے، آگے کیا ہوا؟ ہاں، یہاں پہ وہی لفظ محذوف نکالیں گے، کیا؟ قائلینی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو قائلینی یہ کہہ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ نیک عمل قبول کر لے. تو وہاں پہ لفظ کیا محذوف ہے؟ قائلینی. اچھا، ایسے الفاظ محذوف ہونا، ایسے الفاظ کو ذکر نہ کرنا، اور بعد میں ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں جی یہاں پہ لفظ محذوف ہے، اور اللہ کا محذوف کر دینا، ذکر نہ کرنا، یہ قرآن پاک میں عیب ہے نعوذ باللہ یا قرآن پاک کی خوبی ہے؟ خوبی ہے. کیسے خوبی ہے؟ بیچارے پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں چل رہا. کیوں جی؟ آپ کہنے خوبی ہے، کوئی کافر بیٹھ کے وہ اعتراضات شروع کر دے گا، نان مسلم، وہ کہے گا تمہارا عجیب کلام ہے، ہمیں تو سمجھی کچھ نہیں آتی. تو میرے بھائی بات یہ ہے، ایسے لفظ کو محذوف چھوڑ دینا، ذکر نہ کرنا، جس کا ذکر نہ کرنا سب کو معلوم ہو، یہ خوبی ہے. دیکھیں نا، آپ سے پوچھتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بتائیے اپنا نام. محمد مہدی. اور اگر آپ یہ کہیں میرا نام محمد مہدی ہے تو لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ محمد مہدی تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ میرا نام محمد مہدی ہے، لیکن یہاں اگر آپ یہ بات ذکر کریں گے تو عیب بن جائے گا. یہ بات یہاں پہ ذکر کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ عیب بن جائے گا. اگر ایک بچہ اس سوال کا جواب کہ آپ کا نام کیا یہ دے محمد مہدی، اور دوسرا بچہ کہے کہ میرا نام محمد مہدی ہے، پسند اس بچے کو کیا جائے گا جو کہے گا محمد مہدی، کیونکہ اس نے کام کی بات کی، فالتو بات نہیں کی. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ محمد مہدی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ میرا نام محمد مہدی ہے. تو ایسے ہی قرآن پاک کچھ چیزوں کو ذکر نہیں کرتا، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ذکر نہ بھی ہو تو سامع کو، سننے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز موجود ہے، یہاں پہ یہ چیز کیا ہے؟ موجود ہے. تو یہ قرآن پاک کی خوبی ہے، یہ اختصار اس انداز سے قرآن پاک کی خوبی ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادیں بھی اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ عمل قبول کر لے. اور یہی انداز ایک اور آیت میں بھی ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ. پڑھیں آگے، کون سے حافظ صاحب ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. ذرا غور کیجئے گا، اب توجہ مکمل طور پہ دیں گے تو انشاءاللہ پھر کام بنے گا. وہ لوگ جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں، اللہ کے عرش کو، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور جو ان کے ارد گرد ہیں. یہ کون ہیں جی؟ جن ہیں کہ بشر ہیں؟ فرشتے ہیں. کون ہیں جی؟ فرشتے ہیں. اچھا، یہاں پہ اب وہ جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں تو 2 منٹ بعد میں بیان کروں گا، پہلے ایک اور چیز پہ بھی غور کر لیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اللہ رب العزت کے عرش پہ مستوی ہونے کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے کو ذرا بولیے. اللہ تعالیٰ عرش پہ ہیں، الرحمن العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر ہے، عرش پہ بلند ہے. اس کو کئی لوگ نہیں مانتے، وہ تعویلیں کرتے ہیں. کبھی کہیں گے عرش سے مراد ہے اللہ کی حکومت، اللہ کی سلطنت، اللہ کا غلبہ، اس قسم کی تعویلیں کریں گے.
اچھا وہ ہمارا ان سے سوال یہ کہ یہاں پہ کیا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اب عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس سے کیا پتا چلا کہ عرش سے مراد کو حکومت ہے؟ اس سے پتا چلا کہ عرش کو ایسی چیز ہے جس کو اٹھایا جاتا ہے. تو اس لیے عرش کی تعویل نہیں کرنی چاہیے، عرش کو عرش ہی ماننا چاہیے کہ وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں، یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پہ. اس سے بھی پتہ چلا کہ فرشتے ایمان لاتے ہیں. ویؤمنون بہ ویستغفرون، اور یہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ استغفار کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں. کن کے لیے؟ للذین، مومنوں کے لیے، ہمارے لیے. فرشتے یہ دعائیں کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے. ربنا وسعت، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تو نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے اپنی رحمت میں اور اپنے علم کے لحاظ سے. یہ اچانک کیا آ گیا جی پھر ذرا میرے ساتھ ذرا غور سے. وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں، یعنی کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور جو ان کے ارد گرد فرشتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ. نمبر 2 کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے. اچھا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے علم کے لحاظ سے، رحمت کے لحاظ سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پچھلے کلام سے ربط قائم کریں نا. کہتے ہیں، وہی جو میں پہلے سے بتا رہا ہوں، کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ یہ لفظ محذوف ہے کہ کہتے ہیں. وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. یا وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں قائلین، یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے. کس لحاظ سے؟ رحمت کے لحاظ سے، یعنی کہ ہر چیز پہ تیری رحمت برس رہی ہے. اور علم کے لحاظ سے بھی کیا مطلب؟ ہر چیز تیرے علم میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو تیرے علم سے باہر ہو. فاغفر، اس لیے تو معاف کر دے، للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اور اس سے میرے بھائیو ایمان کی خوبی معلوم ہوئی. کیا خوبی معلوم ہوئی ایمان کی یہاں پہ؟ اللہ اکبر، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. کتنا بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے. لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا نام فلاں ٹی وی چینل پہ آ گیا، ہمارا نام فلاں نیوز پیپر پہ آ گیا، میرا نام فلاں ڈائریکٹر نے لیا ہے، میرا نام فلاں منسٹر نے لیا ہے. اور آپ ایمان لے آئیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، فرشتوں کی دعاؤں کا آپ حصہ بن جائیں گے. ہم لوگوں سے کہتے رہتے ہیں مولانا صاحب دعا کیجئے گا، کہتے رہتے ہیں نا. تو آپ ایمان کو مضبوط کریں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے. آپ علم کے لیے آئیں، جیسے ابھی آپ آئے ہیں تو کون دعائیں کریں گی؟ علم کے لیے جب آتے ہیں تب ہر چیز دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی میں ہیں کن کے لیے دعا کرتی ہیں؟ دیکھیں آج آپ کی چھٹی کا دن تھا، شیطان نے آتے ہوئے پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ کو روکنے کی کوشش کی ہوگی کہ کمرے میں بیٹھ کے گپیں لگاتے ہیں، کوئی فلم دیکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، کرکٹ کے میچ چل رہے ہیں، کوئی میچ دیکھتے ہیں. لیکن آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تو اللہ نے ہر چیز کو آپ کے لیے دعا پہ لگا دیا، حتیٰ کہ پانی میں موجود مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. تو ایمان اور علم کی اہمیت کا پتہ چلا. تو ایسے ہی میرے بھائی یہاں پہ یہ انداز ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا قائلین، قائلن. تو اب یہاں پہ دیکھیں، انتدب اللہ، اللہ نے ضمانت دی ہے کس شخص کو؟ جو اللہ کی راہ میں نکلے. قائلین، یہ کہتے ہوئے اللہ نے ضمانت دی ہے کہ لا یخرجہ الا ایمان بی و تصدیق برسولی، کہ جو نکلے اور اس کو نکالنے والی کیا چیز ہو؟ میرے اوپر ایمان.
نکلا ہے میری راہ میں، لیکن میری راہ میں نکلنے کا مقصد مال جمع کرنا نہیں ہے۔ کئی لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں مال غنیمت کی خاطر، اور کئی شہرت کے لیے، کئی ریاکاری کے لیے، کوئی تمغہ لینے کے لیے، کوئی اعزاز لینے کے لیے نہیں۔ فرمایا وہ نکلے اور اس کو نکالنے والی کیا چیز ہو؟ ایمان بی، میرے اوپر ایمان، و تصدیق برسلی، اور اس کو نکالنے والی کیا چیز ہو؟ میرے رسولوں کی تصدیق۔ اس لیے نکل رہا ہے کہ اس کا میرے اوپر ایمان ہے، اس لیے نکل رہا ہے کہ میرے رسول پہ ایمان ہے۔ ایمان کا میں نے آپ کو بتایا تھا، لفظی معنی ایمان کا کیا ہوتا ہے؟ تصدیق۔ تو یہ ایمان اور تصدیق ایک ہی چیز ہے۔ ایمان کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی لغت میں ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تصدیق۔ تو فرمایا اس کو نکالنے والی چیز کیا ہے؟ میرے اوپر ایمان اور میرے رسولوں پہ ایمان۔ اچھا جی، اب اللہ نے گارنٹی کیا دی ہے یہ بتائیں مجھے؟ جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں وہ حدیث میں تلاش کرنے کیا گارنٹی دی ہے اللہ نے؟ یہ حدیث شروع میں آیا نا کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے۔ گارنٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس کو گارنٹی؟ جو اللہ کی راہ میں نکلے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا مقصد کیا ہو، اس چیز پہ ابھارنے والی چیز کیا ہو، اس کے پیچھے جذبہ کیا ہو، اللہ پہ ایمان اور اللہ کے رسول کی تصدیق۔ اچھا اب گارنٹی کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے، یہ گارنٹی ہے ان ارجعہ یا ان ارجعہ، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ ان ارجعہ یا ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمہ او ادخلہ الجنہ، یہ ہے گارنٹی۔ یہ ہے گارنٹی۔ کیا گارنٹی ہے؟ کہ میں اس کو واپس لے کر آؤں گا۔ میں اس کو، وہ نکلا ہے نا ابھی، گھر سے نکلا ہے، اور اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں اس کو واپس لے کر آؤں گا۔ کس چیز کے ساتھ؟ بما نال من اجر او غنیمہ، اس اجر کے ساتھ، اجر و ثواب کے ساتھ، یا غنیمت کے ساتھ، بما نال، جس کو وہ حاصل کرے گا۔ اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ میری راہ میں نکلا ہے، اور میں جب اس کو واپس لے کر آؤں گا تو خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کے پاس کیا ہوگا؟ اجر و ثواب ہوگا، یا اس کے پاس کیا ہوگی؟ مالے، یا اس کے پاس کیا ہوگا؟ مالے غنیمت ہوگا۔ او ادخلہ الجنہ، اگر میں اس کو واپس لے کر نہ آیا، ادھر یہ شہید ہو گیا، تو پھر میری طرف سے گارنٹی کیا ہے کہ میں اس کو کس میں داخل کروں گا؟ جنت میں داخل کروں گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ عبارت سمجھ گئے آپ؟ اب گارنٹی کیا دی ہے یہ سمجھ گئے نا گارنٹی؟ چلیں جی اب آگے چلیں۔